حسن صاحब بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اہم فیصلہ سامنے آیا ہے. سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو بری کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کتنا بڑا ریلیف ہے یہ بانی پی ٹی آئی کو اور ان کی رہائی آپ کو ممکن نظر آتی ہے؟ بالکل، جہاں تک تو ریلیف کا تعلق ہے یہ بہت بڑا ریلیف ہے. اور جس وقت اس کیس کا فیصلہ ٹرائل کورٹ نے کیا تھا جس میں ان کو سزا دی گئی تھی، اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ سسٹین نہیں کر پائے گا کیونکہ اس میں اتنے جھول رہ گئے اور اتنے پروسیجر ڈیفیکٹس تھے جس پہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ سزا قائم رہے. اور یہی ہوا کہ 25 ہیئرنگ ہوئی ایپلیٹ کورٹ کے پاس اور آپ نے دیکھا کہ اس میں ایسے کوسچن پٹ کیے گئے، لگ رہا تھا کہ یہی فیصلہ آنا ہے. اور دیکھیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1 کہ جو مین مدعا ہے جس کی بنیاد پہ یہ کیس بنایا گیا وہ سائفر تھا، اور سائفر کو نہ تو ٹرائل کورٹ میں پیش کیا گیا، نہ ایگزیبٹ کیا گیا اور نہ کورٹ کو دکھایا گیا. ایون اس کی کاپی بھی نہیں دکھائی گئی. تو وہ جس کی بنیاد پہ کیس بنایا گیا وہی جب ایویڈنس مسنگ ہے تو سزا کیسے ممکن ہوگی. اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ 342 کی اسٹیٹ میں اسپیسیفکلی ایک کوشچن روٹین کے مطابق عدالتیں پوچھتی ہیں ٹرائل کے بعد کہ کیا آپ ڈیفینس ایویڈنس دیں گے، اور ملزم جب یہ کہتا ہے کہ میں ڈیفینس ایویڈنس دوں گا تو پھر اس کی ایویڈنس کو نہ لینا، ریکارڈ نہ کرنا، یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے اور اس کا ایک رائٹ ختم کیا جاتا ہے جو کہ اس کیس میں کیا گیا. لہذا یہ دو بڑے میجر قسم کے ڈیفیکٹس تھے جس سے لگ رہا تھا کہ یہ سزا کا لدم ہو جائے گی اور اس میں بری ہو جائیں گے. حسن رضا پاشا صاحب یہ فرمائیے گا، اب کیونکہ بانی جو پاکستان تحریک انصاف ہیں ان پر مزید کیسز بھی ہیں تو ان کی رہائی ممکن شاید نظر نہیں آتی اس کیس میں ضمانت کے بعد بھی، تو شاہ محمود قریشی کی آپ ضمانت دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، اگر شاہ محمود قریشی صاحب کسی اور مقدمے میں ملوث نہیں ہیں تو یقیناً وہ باہر آ جائیں گے. اور سیم از دی پوزیشن ود عمران خان کہ اگر ان کے خلاف بھی کوئی کیس نہیں ہے، کیونکہ ایک کیس میں تو ان کی بیل ہو چکی ہے، ایویڈنس وہ کیا کہتے ہیں سزا سسپینڈ ہو چکی ہے، تو وہ اس میں بھی وہ باہر آ جائیں گے. شاید کوئی ایک چھوٹا سا کیس رہ گیا ہو، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسا بڑا کیس ہے باقی جو ان کے لیے رہائی میں رکاوٹ پیدا ہو. اچھا یہ فرمائیے گا، کیونکہ کچھ ہی عرصہ پہلے الیکشن سے پہلے 10 سال کی سزا دی گئی اسی کیس کے اندر اور اب رہائی مل گئی ہے، اب کیونکہ فیصلہ آ گیا ہے تو اس پہ پولیٹیکل اوپینین بھی آئے گا، تو آپ مجموعی طور پر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیوں اتنے سکم چھوڑے گئے اس کیس کے اندر؟ کیوں اتنی جلدی میں کیا گیا؟ کہا گیا کہ الیکشن سے پہلے تمام فیصلے دے دی گئے، بہت جلدی میں فیصلے ہوئے. دیکھیں یہی چیز تو پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو یہی 3 جو فیصلے ایک ہفتے میں کیے گئے وہ باؤنس بیک ہوئے. ان کا ریئیکشن اتنا آیا کہ پولیٹیکلی پبلک میں ایک امیج بنا کہ یہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آلموسٹ 15 to 20% ووٹرز میں اضافہ ہوا ہوگا پی ٹی آئی کے ووٹرز میں، اور جو ریزلٹ آپ نے 8 مئی کو دیکھ بھی لیا. تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکلی یہ نقصان پہنچا ہے ان لوگوں کو جو یہ چاہتے تھے کہ ان کو فوری طور پہ سزا دلا. ٹھیک ہے پاشا صاحب ایک رہنمائی فرمائے گا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس میں بڑے جھول تھے، اس کیس کے اندر بڑے لوپ ہولز تھے، تھوڑا ویک یہ کیس تھا، کیا سمجھتے ہیں اس کی ریزنز کیا تھیں؟ اس کی ریزنز دیکھیں، مجھے تو جب یہ فیصلے ہوئے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، بلکہ جج صاحب نے ان کی حمایت کی ہے، ان کو ایکسٹرا آرڈینری ریلیف دی ہے. اور آج دیکھ لیں کہ وہ ریلیف ایک کیسے ملا کہ وہ سزا سسٹین نہیں رہ سکی اور وہ بری ہو گئے.